غزوہ بنو نذیر غزوہ بنو نذیر 4 ہجری پر مطابق 5 مارچ 625 کے قریب میں پیش آیا۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب مدینہ کے یہودی قبائل میں سے بنو نذیر نے عہد شکنی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ شروع میں ہجرت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے یہودی قبائل یعنی بنی قینقاع، بنو نذیر، بنی قریظہ سے میثاق مدینہ کے تحت معاہدہ کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پرامن رہیں گے اور کسی دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب نے منافقین اور قریش مکہ سے سازباز کی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاملے میں ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ نے آپ کو اس کی خبر وحی کے ذریعے دی اور آپ وہاں سے فوراً اٹھ کر مدینہ واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کو پیغام بھیجا کہ وہ مدینہ سے نکل جائیں کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے۔ شروع میں وہ تیار ہو گئے، مگر عبداللہ ابن ابی منافق کی تحریر پر انہوں نے انکار کر دیا اور قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا جو تقریباً 15 دن جاری رہا۔ آخرکار وہ ہار مان گئے اور مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ مسلمان تقریباً 700 مجاہد تھے۔ یہودیوں کے قلعہ بند ہونے کی وجہ سے صحیح تعداد معلوم نہیں، مگر وہ مضبوط قلعوں میں مقیم تھے۔ نتائج: بنو نذیر کو مدینہ سے جلاوطن کر دیا گیا۔ ان کی زمینیں، باغات اور مال مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ یہ فیء کہلاتا ہے کیونکہ یہ بغیر لڑائی کے حاصل ہوا۔ ان میں سے اکثر خیبر اور شام کی طرف چلے گئے۔ یہ واقعہ مدینہ میں مسلمانوں کی سیاسی پوزیشن مزید مضبوط کرنے کا سبب بنا۔ یہ واقعہ سورہ حشر میں ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کفر کرنے والوں کو ان کے گھروں سے پہلے ہی جلا وطنی کے موقع پر نکال باہر کیا۔ تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، مگر اللہ ان پر اس طرف سے آیا جہاں اسے انہیں گمان بھی نہ تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور اپنے مومنوں کے ہاتھوں سے برباد کر رہے تھے۔ پس اے عقل والو، عبرت حاصل کرو۔ سبق: معاہدہ توڑنا سنگین جرم ہے۔ اسلام میں عہد شکنی قابل معافی نہیں، چاہے دشمن کوئی بھی ہو۔ منافقین پر بھروسہ نہ کرنا۔ عبداللہ ابن ابی کے جھوٹے وعدوں نے بنو نذیر کو تباہ کر دیا۔ اللہ کی مدد فیصلہ کن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سازش سے پہلے وحی کے ذریعے بچایا گیا۔ نرم مزاجی کے باوجود قانون کی بالادستی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلاوطنی کا حکم دیا مگر جائیداد اور جان کی حفاظت کی اجازت دی۔ حوالہ جات یعنی جہاں سے یہ ہم نے مضمون لیا ہے: سیرت ابن ہشام جلد 3، تاریخ طبری جلد 2، صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4028، سورۃ الحشر آیت نمبر 1 تا 10۔ جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔